پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مونس الہی کہاں پھرتے رہے ہیں اور کیا کیا ان کی ٹریول ہسٹری رہی ہے، اس سے متعلق آپ کو بڑی کرسپی خبریں جو ہیں وہ دیں گے، اس کے متعلق معلومات دیں گے۔ جبکہ عدالت نے آج چودھری پرویز الہی کے مقدمہ میں بھی بڑا اہم حکم جاری کیا ہے۔ ایسا حکم پہلے کبھی نہیں آیا تاریخ میں، اور یہ حکم کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ عدالت اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج بخت فخر بہزاد کے روبرو آج چودھری پرویز الہی کو منی لانڈرنگ کیس میں پیش کیا جانا تھا، لیکن جیل حکام کی طرف سے یہ رپورٹ دی گئی کہ چودھری پرویز الہی کو پیش کرنے کے حوالے سے انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے، لیکن اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی، اس کا جواب جو ہے وہ نہیں آیا ابھی تک، تو اس لیے انہیں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور اس حوالے سے انہوں نے معذوری ظاہر کی جیل حکام نے۔ لیکن ڈی آئی جی علی ناصر رضوی نے یہ کہا کہ ہماری ٹیمیں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہیں، لیکن جیل حکام ان کی حراست نہیں دے رہے، جس پر فاضل جج بخت فخر بہزاد نے یہ کہا کہ ان کی رپورٹوں کو میں نہیں مانتا، یہ جب ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہے تو یہ پیش کر لیتے ہیں، راتوں رات ملزم کو شفٹ بھی کر لیتے ہیں، اگر یہ 3 بجے تک نہیں آتے تو میں قانونی کارروائی کروں گا۔ اور قانونی کارروائی جو ہے وہ عدالت نے بڑی سنگین قسم کی بڑی سخت قانونی کارروائی جو ہے وہ اس کا حکم دیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو عدالت نے ہوم سیکرٹری، ڈی آئی جی جیل خانہ جات اور آئی جی پنجاب ان کو اظہار وجوہ کا شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ان کی تنخواہیں بھی بند کر دیں۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کو یہ حکم دیا ہے۔ یہ ایک تو یہ حکم ہوگا، اور سب سے اہم حکم جو ہے وہ عدالت نے اس ساری پروسیڈنگ جو ان حکام کی وجہ سے ملتوی ہوئی 5 اگست تک کے لیے، وہ یہ حکم دیا کہ یہ جو ان کے اوپر 50 ہزار روپیہ ان کو کاسٹ ڈالی گیا کہ اس پروسیڈنگ کو ایڈجرٹ کرنے کی کاسٹ جو ہے، یعنی اگر کسی عدالت کے ایک کیس کی سماعت کا اگر آنے والے اخراجات کا اندازہ لگایا جائے تو اس کے اوپر عدالت نے یہ کہا ہے کہ 50,000 روپیہ ہوم سیکرٹری، 50,000 روپیہ آئی جی پنجاب اور 50,000 روپیہ آئی جی جیل خانہ جات ان کی تنخواہوں سے کاٹے جائیں گے، کیونکہ پہلے اس طرح کا حکم آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی عدالت نے ایسا حکم دیا ہو کہ کسی ملزم کی وجہ سے یا کسی دوسرے فریق کی وجہ سے کیس ملتوی ہوا ہو اور عدالت نے اس کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کاسٹ جو ہے وہ ڈالی ہو۔ ویسے جرمانوں کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ عدالت نے غیر ضروری ریٹ فائل کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا، لیکن کیس ملتوی ہونے کے اوپر یہ پہلا کیس ہے، پہلا فیصلہ ہے ایسا جس پر فاضل جج بخت فخر بہزاد نے یہ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ کاسٹ ان کی تنخواہوں سے کاٹی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جوڈیشل کسٹڈی والا جو ملزم ہے اس کو عدالت کی مرضی کے بغیر کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے، ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ اس چودھری پرویز الہی کو عدالت کی اجازت کے بغیر لاہور سے دوسری جیل میں منتقل کریں۔ اور عدالت نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آج اگر کسی شخص کی آزادی پولیس کے ہاتھ میں تو کل یہ آزادی کسی اور کے ہاتھ میں بھی جا سکتی ہے۔ عدالت نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال کی سنگینی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جس میں ایک قیدی کو 3 افسروں نے مغوی بنایا ہوا ہے، تو اس بات کو اگر تحریک لبیک کے بھی جو سربراہ تھے حافظ سعد رضوی ان کو بھی اگر ان کے ساتھ بھی جوڑا جائے تو تب بھی اس طرح کا فیصلہ آیا تھا، اور عدالت نے ان کی نظر بندی کو کالعدم کیا تھا، اور اس کے باوجود عمران خان کی حکومت نے انہیں رہا کرنے کی بجائے ایک اور نظر بندی میں قید کر لیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی عدالت نے یہ حکم تو دے دیا ہے، اور جس طرح کا یہ دبنگ جج ہیں اور جس طرح کا انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے، یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ سماعت تک یہ افسران بھی پیش ہوں گے ذاتی حیثیت میں اور چودھری پرویز الہی کو بھی پیش کریں گے۔ لیکن یہ باتیں تو ایک چونکہ یہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی اس معاملے کے ساتھ اس کیس کے ساتھ ملتا جلتا تھا، اس لیے اس کی مثال دینا پڑی، لیکن عدالت نے ایک تو ان کو یہ پابند کیا ہے کہ آئندہ سماعت پر چودھری پرویز الہی کو پیش کیا جائے، اور اگر ان کو پیش نہ کیا گیا تو سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اس کیس کے تفتیشی افسر کو بھی کہا ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر اس کیس کا مکمل چلان عدالت میں پیش کریں۔ اور چودھری مونس الہی ان کے متعلق عدالت نے یہ تفصیلات مانگی تھی کہ ان کا ٹریول ہسٹری دی جائے،
ان کے پاسپورٹ کی تفصیلات دی جائیں، ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائی جائیں۔ تو ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے جو چودھری مونس الہی کی ٹریول ہسٹری کے متعلق رپورٹ جمع کروائی ہے عدالت میں، اس میں انہوں نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ان کی جو ہسٹری لے کر عدالت میں جمع کروائی ہے وہ 2007 سے لے کر 2022 تک، 28 دسمبر 2022 تک، اس دوران کی انہوں نے ہسٹری عدالت میں پیش کی ہے۔ اور اس دوران چودھری مونس الہی 159 بار بیرون ملک گئے ہیں اس علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے، اور بیرون ملک واپس آئے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دبئی اور قطر، دبئی کی زیادہ فلائٹس ہیں ان کی، اور وہاں پہ یہ آتے جاتے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری فلائٹ جو تھی ان کی وی آئی پی فلائٹ تھی، اور وہ بیرون ملک روانہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ واپس نہیں آئے، اور ابھی تک بیرون ملک ہی قائم ہے۔ اور اس کے متعلق ان کا ایڈریس بھی عدالت میں ابھی تک نہیں پیش کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کے ایڈریس سے متعلق معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، جیسے ہی کوئی معلومات ملیں گی تو وہ عدالت کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے کہ چودھری مونس الہی 2009 میں، 2010 میں 3 دورے جو ہیں وہ ان کے تھائی لینڈ کے ہیں، بینکاک کے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ تھائی لینڈ جا کے رک گئے تھے یا وہاں سے کنیکٹنگ فلائٹ لے کر وہ آگے کسی ملک میں گئے تھے، لیکن یہ ان کے ٹریول ہسٹری سے، ریکارڈ سے یہ ثابت ہے کہ وہ تھائی لینڈ جاتے رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہاں سے آگے کہاں جاتے رہے یہ نہیں پتہ، لیکن تھائی لینڈ لازمی گئے ہیں، وہاں ان کی فلائٹ جو ہے وہاں تک تھی۔ اور رہی بات اس طرح یہ ریکارڈ سے جو ظاہر ہوتا ہے مونس الہی کے، چودھری مونس الہی کے، کہ دیکھیں کیسے سیاستدان جو ہیں وہ اس ملک کے سیاستدان دوہری شہریت رکھنے کے بعد اگر وہ اس ملک میں آ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ایک شہریت چھوڑ دیتے ہیں اور ملک میں سیاست شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کے بچے، سب کے بچے باہر ہوتے ہیں اور یہاں پہ آ کے پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے عوام کے خیر خواہ ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہونے لگی ہے تو یہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، کوئی وی آئی پی فلائٹ لے کر، کوئی قانون کے راستوں کو چکما دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے ڈیول نیشنل جو سیاستدان ہیں جن کے بچے باہر ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ جن کے بچے باہر ہیں، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، انہوں نے کیا ملک کی خیر خواہی کرنی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے اپنے دونوں بچے جو ہیں وہ دوسرے ملک کے شہری ہیں، اور وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، نواز شریف کی مثال لے لیں، ان کے بھی بچے دوہری شہریت کے حامل ہیں جو یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے ایک طرح کا سیاست کا۔ اس کے بعد جب سیاست ختم ہوتی ہے یہ بوریا بستر گول کرتے ہیں اور اپنے جہاں ان کے بچوں نے شہریت حاصل کی ہوئی ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ چودھری مونس الہی، ان کی اہلیہ بھی برطانوی نیشنل ہے، انہیں وہ یہاں پر سیاست کر رہے ہیں۔ اب چونکہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی چل رہی ہے تو وہ بیرون ملک فرار ہو گئے۔ اسی طرح پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے بچوں کا یہ معلومات جو ہیں اب وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں کہ کون سے سیاستدان کے کتنے بچے جو ہیں وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں، کون سے بیوروکریٹس کے دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ تو یہ پاکستان کے عوام کو دیکھنا ہے کہ وہ کن لوگوں کو چن رہے ہیں جو ان کو ایک دھوکہ دیتے ہیں، ان کو ایک چکمہ دیتے ہیں اس بات کا کہ وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور پاکستان کے عوام کی بہتری چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔